اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ الحمدللہ آج ولو اننا یعنی پارہ نمبر 8 کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الانعام اردو ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 110 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں، آج کے لیکچر میں پارہ نمبر 8 کا آغاز اور سورہ انعام کی آیت نمبر 111 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ کیا فرمایا گیا؟ دیکھیں، ہم نے گزشتہ یہ جو رکوع چلتا آ رہا ہے پچھلے رکوع میں اور اس سے پچھلے رکوع میں اس چیز کی تفصیلات پڑھی کہ کفار مکہ کی جانب سے آئے دن آئے روز اس طرح کے معجزات طلب کیے جاتے کہ وہ اپنی عقیدے کو چھپانے کے لیے اور ڈیلے کرنے کے لیے دین اسلام کی ایکسیپشنز کو، یعنی وہ حقیقت میں وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس چیز میں تاخیر کرنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے کہ ہم تو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو دین اسلام کو ماننا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری کہی ہوئی باتوں کو پورا کریں، جبکہ دوسری طرف وہ باتیں وہ کہتے تھے، وہ معجزات جو طلب کرتے تھے، ان سے کئی زیادہ بڑے معجزات جو ہیں وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دکھائے بھی، جن کا ذکر بھی ہم نے گزشتہ رکوعات میں کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا، انگلی مبارک کے اشارے سے چشمے جاری ہو جانا، لعاب دہن سے کنویں کا پانی میٹھا ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب اتنے بڑے معجزات دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے اتریں، ہمیں فرشتے نظر آئیں، وہاں پر وہی کیسے لے کر آتے ہیں، یا فرشتے ہمارے پاس آئیں، وہ ہمیں اللہ کی بات بتائیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جواب دیا اس آیت میں ان کا کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور وہ مردے جن کا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جو فلانا بزرگ ہے وہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے، مر گیا ہے، اس کو زندہ کریں، یا وہ کسی خاص کو معین نہیں کرتے بلکہ وہ کسی بھی رینڈم مردے کی بات کرتے ہیں کہ فلاں مردے کو زندہ کر کے دکھا دو تو ہم ایمان لیں گے۔ رب فرماتا ہے کہ ان کی فطرت میں ہی کفر لکھا ہوا ہے، ان کی عادت میں ہی، ان کے عقیدے میں ہی یہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے نہیں یہ نشانیاں طلب کرتے، اگرچہ ان کو یہ نشانیاں پوری کر کے دکھا بھی جائیں، دے بھی دی جائیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرما دیا، جب جس کی قسمت میں لکھا ہے وہ گناہ گار ہے وہ تو ہوگا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ جس کی قسمت میں لکھا ہے وہ کافر ہے، کافر ہی زندہ ہوگا، کافر ہی مرے گا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہی سوال ذہن میں اٹھتا ہے نا۔ اس پہ میں نے ایک ڈیٹیلڈ لیکچر بنایا ہوا ہے، تقدیر کسے کہتے ہیں، وہ اسلام سیز پلے لسٹ ہے، اس میں موجود ہوگا لیکچر، وہاں سے سن لیجئے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہاں جو پوائنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ 2 میں نے یہاں لکھے، ان کو ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا تو فرمایا ہے، اور جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کوئی کرنے والا تھا، یعنی میں اور آپ، ہم نے جو کرنا تھا وہ سب اللہ کے علم ازلی میں تھا، یعنی اللہ کا علم تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے نا۔ تو رب العالمین نے ہم نے دنیا میں آ کے جو کام کرنے تھے اپنے علم کی وجہ سے اسے جان لیا اور اس نے وہی لکھ دیا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ نے ویسا ہی لکھ دیا۔ اس کی تفصیلات میں کوئی کنفیوژنز ہے
تو آپ کمنٹس میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ وہ ویڈیو لیکچر لازمی دیکھیے گا، اس میں بہت سے ایسے کنفیوزنگ کویشچنس کے آنسر میں نے دیے ہوئے ہیں۔ باقی دوسرا پوائنٹ دیکھیے کہ یہ بھی درست ہے کہ بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اس کی مشیت سے اور اس کی قضا سے وجود پذیر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو کام ہوتا ہے، بندہ اپنے چاہنے سے صرف کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ اگر قادر ہے، اللہ اگر قدیر ہے، رب العالمین، اس نے انسان کو پتھر اور جو دیگر جمادات دنیا میں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان کی طرح بالکل بے بس، بالکل مجبور نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اختیارات دیے ہیں۔ نون لیونگ تھنگز ہیں، ان کے پاس اختیارات کہاں ہیں؟ جس طرح پتھر ہیں، دیگر جمادات وغیرہ ہیں۔ انسان کو عقل دی، شعور دیا، انسان کو اشرف المخلوقات کہا، اور بعض مقامات پر اختیارات دیے، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھایا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو ہم یہ کیوں دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا تو دیا ہے، اب ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اس پر چل سکیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اختیارات اللہ نے دیے ہیں، بری راہ بھی سامنے واضح کر دی اور سیدھی راہ بھی دکھا دی۔ اب بندے پہ چھوڑا، ہاں بھئی تم کدھر جانا پسند کرو گے، جنت میں یا جہنم میں؟ اپنے لیے کیا کمانا چاہو گے؟ آخرت کی کامیابی یا آخرت کی ذلت اور رسوائی؟ یہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے لوگ کافر بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بھی۔ ان کے سامنے بھی تو قرآن ہے جو اسلام کو قبول نہیں کر رہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ اس آیت میں جو بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہنا ہے، ان کے سامنے جتنے مرضی معجزات لے کے آؤ، کچھ معجزات دیکھے بغیر، کچھ ملے بغیر ویسے کرنی بن جاتے ہیں، صحابیت کے درجے کو چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے صحابی کا درجہ ان کو ملتا ہے۔ انہوں نے تو دیدار بھی نہیں کیا تھا، اور اتنا عشق تھا، اور کئی پاس رہ کے ابو جہل ہی رہتے ہیں۔ تو یہ انسان کے اعمال کا وبال بھی ہوتا ہے جو اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور ہدایت سے وہ دل خالی رہ جاتا ہے۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور اگلی آیت میں یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، اور ان میں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں سے وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو، تو تم انہیں اور ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو۔ یعنی اب یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہر نبی پر کہا گیا کہ ان کا دشمن ہوتا تھا ہر دور میں، اور وہ شیاطین میں سے ہوتے تھے۔ اب شیاطین کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ شیطان نے بھی اپنے چیلوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جو ہیں علماء کرام فرماتے ہیں وہ مسلط ہوتے ہیں انسانوں پر، کچھ جو ہیں وہ جنات کو بہکانے، اب جنات میں بھی کافر ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں۔ جو بد ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں، جو نیک ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں۔ تو رب العالمین کے محبوب کو رب العالمین یہاں تسلی دے رہا ہے، کس بات کی؟ یعنی وہ کفار مکہ جو آپ کو جھٹلاتے تھے، جو آپ کی تکذیب کرتے تھے، جو آپ کی شان میں آپ کو برا بھلا کہتے تھے، نعوذ باللہ، وہ پہلے دور میں جو نبی تھے، رب العالمین فرماتا ہے اس دور میں بھی تھا، اے نبی اس دور میں بھی یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے تھے، اس دور میں بھی وہ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہ جھٹلاتے تھے۔ اور پھر اکثر تو ہے، بلکہ جھٹلانا تو وہاں سے شروع ہوا نا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن پھر جب قرآن واقعی میں نازل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، تو اپنی جو ہے وہ اپنی انا، اپنی بادشاہت چھن جانے کے ڈر سے، اپنی انا کی وجہ سے انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اپنے نبیوں کا یہ ہر دور میں انکار کرتے آئے ہیں، ہر نبی کی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت جتنی بھی انبیاء گزرے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام قوم نافرمان تھی۔ تو رب یہاں پر فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جس طرح کفار آپ کی مخالفت اور دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام گزرے ہیں، سب کی قوموں کے جو کافر ہیں، چاہے وہ انسان ہوں یا جن ہوں، ان کے دشمن ہی تھے۔ یعنی جنات میں سے بھی ایسے لوگ، ایسے جن نافرمان ہیں جو کہ تنگ کرتے ہیں، جو کہ نافرمانی کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو بھی، جس طرح جن شیطان کے چیلے مسلمانوں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، انسانوں کو بھی اوورآل کہ جو انسان اسلام قبول نہیں کیے ہوئے ان کو روکا ہی رکھا جائے،
ان کو اسلام سے دور ہی رکھا جائے، اور جو اسلام قبول کر بیٹھے ہیں جو مسلمان ہیں ان پر بھی مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ اپنا دین چھوڑ دیں یا یہ گناہ گار ہوں۔ لہٰذا مسلمانوں کو ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہیے، ہر طرح کے انسانوں، اب انسانوں میں وہ طرح کے انسان مراد ہے یہاں پر جو شیطان کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان کس کو کہتے ہیں؟ سرکش اور نافرمان کو۔ تو ایسے انسان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جو آپ کے دین میں، آپ کی روحانیت میں خلل ڈال سکتا ہے۔ ایسی بیٹھک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جس میں بیٹھ کے آپ کو اندیشہ ہو کہ میرے ایمان میں خلل پیدا ہوگا، میرا ایمان جانے کا اندیشہ ہے۔ تو دوسری جو بات ہے وہ اس آیت میں غور طلب یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ اب غور کیجئے گا، اگلی آیت ہے آیت نمبر 113، اس کو ذرا غور سے پڑھیں۔ اور تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل اپنی ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں اور وہ اسی کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہیں۔ مرتکب کہتے ہیں کرنے والے کو۔ اب یہاں کیا بیان ہے؟ یعنی دل جو ہے نا وہ اپنے ہم جنس کی طرف جھکتا ہے، جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو دوسرا انسان ویسا ہی پسند آتا ہے، جو انسان جس مجلس میں جس طرح کا خود ہوتا ہے اس طرح کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا، یعنی جو جس طرح کی سوچ کے حامل ہیں وہ اسی طرح کے سوچ کے لوگوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں، وہ اسی طرح کے دوست بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس آیت سے، اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کا دل ہم جنس کی طرف جھکتا ہے، لہٰذا اگر کسی آدمی کا دل گناہوں اور گمراہیوں کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے دل میں بھی گمراہی اور برائی کی محبت بیٹھی ہو، یعنی نماز میں دل نہیں لگ رہا، گناہ کرنے میں دل لگ رہا ہے، گانے اچھے لگ رہے ہیں، جھوٹ اچھا لگ رہا ہے، تو اپنے دل پہ غور کریں کہ اگر یہ اچھا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہم اپنے لیے اس چیز کو پسند کر رہے ہیں، ہمارے دل میں اس چیز کی محبت بیٹھی ہوئی ہے اس گناہ کی، لہٰذا اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے ہمیں۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، اگلی آیت ہے، پچھلی آیت کا کچھ حصہ رہتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، حق کے ساتھ نازل شدہ ہے، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں سے نہ ہو۔ اب قرآن کریم کی یہاں پر کتنی جو ہے مشانیں بیان کی جا رہی، مفصل کتاب ہے، رب العالمین فرماتا ہے مکمل کتاب ہے، اس میں کوئی بھی ایسا پہلو، کوئی ایسا اسپیکٹ موجود نہیں ہے جو نامکمل ہو، جس پہ بات نہ کی گئی ہو، جس کے بارے میں ہم یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، اس کی رہنمائی ملتی، یا یہ مسئلہ ہماری زندگی میں ہم نے قرآن پڑھا ہمیں اس کا حل نہیں ملا وغیرہ، ٹھیک ہے، مکمل کتاب ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ قرآن پاک میں، قرآن کریم میں جو بتائی گئی تمام باتیں ہیں وہ حق ہیں اور سچائی پر مبنی ہیں، بلا شبہ اس میں کسی بھی قسم کا شک یا تردد نہیں ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے؟ جو شرعی احکامات قرآن کریم میں ہیں وہ ہر اعتبار سے عدل و انصاف پر مشتمل ہیں، کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو بنی نوع انسان کے اوپر زیادتی والا ہو، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو جان پر بھاری اترتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہ نہیں بھاری، مگر جن لوگوں کے دلوں پر نفاق ہوتا ہے نا ان لوگوں پر نماز اور یہ نیکی بھاری ہوتی، لیکن جو خاشعین ہیں، جو اللہ کے پاس جھکنے والے ہیں، ان پر نماز بھاری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جہاں نیکی، جہاں دین پاک کی جو باتیں ہیں، قرآن کریم کی جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے تو اٹ نوٹ مینس کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی سختی یا زیادتی ہے، نعوذ باللہ، وہ اپنی جان کا قصور ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو گناہ اتنے پسند آئے ہوتے ہیں کہ جب نیکی کی طرف آئیں تو نیکی پہ چلا نہیں جا رہا ہوتا، اور جن گناہوں پر سزا حدود شریعت میں موجود ہے قرآن میں، وہ بھی اسی لیے تاکہ برائی کا خاتمہ کیا جا سکے، لوگ نیکی کی طرف آئیں، اس برائی سے بچے رہیں اور محفوظ رہیں۔ پھر آخری پوائنٹ کیا ہے؟ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہر طرح سے تبدیلی اور تحریف سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا انا نحن نزلنا، بے شک ہم ہی ہیں، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے ہم ہی اس کے جو ہیں حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لی ہے، ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے۔ پھر رب العالمین اگلی آیت میں فرماتا ہے، آیت نمبر 105 دیکھیے، اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات کامل ہیں، یعنی مکمل ہیں، ان کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس طرح کی آیت ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی نا، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی شان کیا ہے،
اس کے فیصلوں کو، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بندہ مومن کو جہاں تک اختیار دیا گیا ہے وہ دعا ہے، بندہ مومن کو جہاں تک اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ باقی فیصلے اللہ رب العالمین کے ہیں اور اسی کے حکم سے ہوتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل ہم نے سورہ کی اس پارے کی پہلی آیت میں پڑھ لی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے آیت نمبر 116، اور اے سننے والے زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہنے پر چلے تو تجھے اللہ کی یاد سے بہکا دیں۔ یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ یعنی اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ قرآن کریم نازل ہو گیا، صحیح اور غلط کا فیصلہ ہو گیا، نیک کون ہے، بد کون ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، تمام امور کا فیصلہ سامنے، تمام شبہات سے پاک کتاب آپ کے سامنے ہے، جس کے صفات ابھی ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھی، ٹھیک ہے، تمام دلائل بھی واضح ہو چکے۔ اب کسی عقل مند کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جاہلوں کی گفتگو کی طرف توجہ کرے اور نہ ہی ان کے فاسد کلمات کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہو۔ لہٰذا اے سننے والے، اب کس سے؟ تمام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کیا؟ اگر زمین میں موجود اکثر لوگوں یعنی کافروں کی غلط باتوں یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے میں ان کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے اللہ عز و جل کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یعنی قرآن تو سب کے لیے ہے، دین سب کے لیے، سیکھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اب اس آیت سے دیکھیں، غور و فکر کا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، تو آپ یقین کریں میں آپ کو تفسیر پڑھا رہی ہوں تو آپ اسی پر اکتفا کریں، آمین ثم آمین کریں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے؟ میں نے کبھی آپ کو کہا ہے، بلکہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ جو بات میں بیان کروں اس کو بھی سرچ کریں، اس کے علاوہ بھی سرچ کریں، ریفرنسز ڈھونڈیں، اس کے علاوہ مختلف تفاسیر کی بکس کو پڑھیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، کیونکہ دین کسی ایک بندے کی میراث تھوڑی ہے۔ علم علماء کی یہ جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے ہماری پوری امت میں، علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر ایک کا حق ہے حاصل کرنا اور فرض ہے۔ تو اب انسان جو علم حاصل کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایسے آج کل کے دور میں فتنے ہیں کہ پہلے تو لوگ ہوتے تھے نا منافقت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں بھی منافقین آتے تھے جو خود کو پریٹینڈ کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ایسا ہی ہے آج کے دور میں بھی لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بہکانے کی کوشش کرنے میں مصروف ہیں، ہاتھ میں قرآن پکڑ کے ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں قرآن سے اور ان آیات کے مختلف معنی اور تفسیر نکال کے امت کو اسپیشلی نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں، اور ایک بڑی جماعت نوجوانوں کی ان لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی۔ تو آپ کسی ایک عالم کے اس طرح پیروکار نہ ہو جائیں کہ وہ جو کہے اس پہ آمین ثم آمین کہنا ہے، اور وہ جو کہے کہ یہ غلط ہے وہ غلط، جو کہہ رہا ہے صحیح وہ صحیح ہے، جس کو وہ حرام کہہ دے حالانکہ کتاب میں وہ حلال ہے اس کو حرام ہی کہنا ہے، جس کو وہ کہے جی ہاں جی یہ جائز ہے حالانکہ کتاب قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ حرام ہے، اس کے کہنے پہ نہیں جانا۔ قرآن کریم پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں۔ یعنی وہ کافر جو پہلے دور میں تھے غلط باتیں کرتے تھے، مسلمانوں کو شبہات میں ڈالتے تھے، آج کے دور میں ایک سے بڑھ کے ایک فتنہ ہے، لہٰذا کوئی اگر حلال کو حرام کہہ دے، حرام کو حلال کہہ دے تو ایسی باتیں کرنے والوں کے فتنے میں نہ پڑ، ان کی پیروی نہ کر۔ اگر تو ان کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے، اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 117، دیکھیں کتنی گہری بات ہے۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ نہیں، اللہ تو جانتا ہے کون گمراہ ہے، کون ہدایت یافتہ ہے، کون دین کا کام کر رہا ہے مخلص ہو کے کر رہا ہے، کون دین کا کام کر رہا ہے لالچ کے ساتھ کر رہا ہے، کون دین کا کام کر رہا ہے اس کو ضرورت بھی ہے اور وہ ضرورت بھی پوری کر رہا ہے اور ساتھ میں دین کی خدمت کر رہا ہے، کون دین کا کام ریاکاری کے طور پہ کر رہا ہے، کون ہدایت پر ہے، کون گمراہ ہے، کون دین کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ اللہ بہتر جاننے والا، اور رب فرما رہے میں خوب جانتا ہوں، ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 118، ارشاد فرماتا ہے، اور اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جو جانور اللہ عز و جل کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اس سے کھاؤ، اور جو اپنی موت مرا یا بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہے وہ حرام ہے۔
جانوروں کے حلال ہونے کا تعلق اللہ عز و جل کے نام پر ذبح ہونے سے ہے، اور اس کی ڈیٹیل میں آگے اگلی آیت میں بتاؤں گی بھی کہ بوقت ذبح تکبیر پڑھنا لازم ہے۔ اگر جو جانتے بوجھتے تکبیر چھوڑتا ہے تو وہ جانور حرام ہوتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا، جس کی ڈیٹیل چلیں پڑھتے ہیں اگلی آیت میں۔ آیت نمبر 119 دیکھیں، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے، تو اس نے تم پر حرام کی ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھ لی ہے، آپ وہ والے لیکچر لے لیجئے گا کہ کون سے جاندار جو ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، کون سے حلال ہیں، کس وجہ سے حلال جانور حرام ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، شکار کے طریقے بھی ہم نے وہاں پڑھے۔ تو رب فرماتا ہے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، اس کے بعد کہ میں نے حرام کیا کیا واضح ہے، اب اس کے بعد بھی کوئی تمہیں بہکائے اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ اب دیکھیں حلال چیزیں حرام کر دینے والوں کو، قرار دینے والوں کو بھی اس آیت سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بات بات پہ ہر چیز کو ایک تو شرک بنا دیتے ہیں، ایک تو حرام قرار دے دیتے ہیں، کہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر وہ لوگ بھی غور کریں۔ اب اس آیت کریمہ میں آتا ہے نا، رب العالمین فرماتا ہے بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ، کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے چیزوں کو حرام یا حلال قرار دے کر گمراہ کرتے ہیں، شریعت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ لوگ بھی غور کریں جو اللہ عز و جل نے جس جانور کو حلال کیا ہوا ہے اس کو حرام کی صف میں باندھ دیتے ہیں، حرام کی صف میں داخل کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ حلال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ذبح کرتے وقت ایک عام سی بات ہے کہ اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ ہی ذبح کیا گیا جانور جو ہے وہ حلال ہوتا ہے، تکبیر پڑھے بغیر آپ ذبح نہیں کر سکتے، ہم ذبح نہیں کر سکتے، اور اگر جانتے بوجھتے تکبیر چھوڑی تو حرام ہے، اور اگر تکبیر ویسے چھوٹ گئی، ذہن سے نکل گیا اس وقت اور یاد آنے پہ پڑھ لی اور اس وقت ذہن میں نہیں رہا، پریشانی میں یا فوکس میں جانور ذبح کرنے میں دھیان تھا ایک دم، تو اس صورت میں جانور حرام نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو جو اہل کتاب ہے ان کو بھی حکم دیا گیا اور مسلمانوں کو بھی، ٹھیک ہے، کہ بوقت ذبح اللہ کا نام پکارو، اور یاد رہے کہ اس سے مراد جو ہے نا، اب اگلی آیت پڑھتے ہیں تو پھر میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتا دوں گی۔ فرمایا گیا اگلی آیت میں، اور ظاہری اور باطنی سب گناہوں کو چھوڑ دو۔ آیت نمبر 120 پڑھ رہی ہوں، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں قریب ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ اب ظاہری اور باطنی گناہوں سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ظاہری گناہوں سے مراد وہ جو ظاہری طور پر اعلانیہ کیے جاتے ہیں، اور باطنی گناہوں سے مراد وہ جو پوشیدہ طور پر کیے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد ظاہری اعضائے بدنی سے کیے جائیں، اور باطنی گناہ جو دل سے جو چھپا کے پوشیدہ کیے جائیں، یعنی جو عقائد دل میں یا منافقت دل میں چھپائی ہو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 121 پڑھتے ہیں، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ نافرمانی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب اس جانور کو کھانے سے منع کیا جا رہا ہے جسے ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، لہذا حکم یہ ہے کہ جس نے جانور پر مسلمان یا کتابی نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا وہ حرام ہے، اور اگر بھول کر نام لینا رہ گیا ہے تو حلال ہے۔ اور اب یاد رہے کہ مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی دوسرے کا ذبح کیا ہوا حرام جانور ہے۔ یاد رہے کہ کتابی سے مراد یعنی اہل کتاب جو ہیں، اس سے مراد جو اپنے نبی اور کتاب اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اہل کتاب مراد ہیں، محض نام کے عیسائی مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آج کل کے دور میں پیور اہل کتاب تو بہت کم رہ گئے ہیں، ایک تو ہے نا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا، اور جو انجیل ہے اس کو اللہ کی کتاب، اللہ کو ماننے والے وہ بھی بہت کم رہ گئے، اور دہریے بہت زیادہ آ گئے۔ تو اس سے مراد وہ بالکل بھی نہیں ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، کتابوں پر یقین نہیں رکھتے، پیور اہل کتاب مراد ہیں، اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ تو آیت نمبر 121 کے آخری حصے میں کیا، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے، شیطان کے دوست کون ہیں؟ جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر پیروکار تم ان سے بچتے رہو تاکہ وہ تمہارے دل میں وسوسے نہ ڈالیں، تم سے جھگڑا نہ کریں، تمہارا دین نہ خراب کر دیں۔ اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کے وبال سے بچائے، شرک کرنے سے بچائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.